بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوٹیوب چینل پر ایک مرتبہ پھر فقیر آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ آج میں نے آپ کے سامنے جو مختصر وقت کے اندر جو حدیث پاک بیان کرنی ہے وہ کتاب الجنائز مشکاہ شریف کے اندر موجود ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اب وہ مکمل حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صائب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے۔ فرمایا تمہیں کیا ہوا کہ کانپ رہی ہو؟ بولی بخار ہے، اس کا ستیہ ناس ہو۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ جملے حضرت صائب رضی اللہ تعالی عنہا سے سنے کہ انہوں نے کہا بخار ہے، اس کا ستیہ ناس ہو، تو رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخار کو برا نہ کہو، وہ تو انسان کی خطائیں ایسے دور کرتا ہے جیسے بٹھی لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان جملوں سے یہ پتہ چلتا ہے جب انسان کو بخار آ جائے تو اللہ رب العزت اس بخار آنے کی وجہ سے اللہ انسان کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھو کہ انسان کو کوئی چوٹ لگے، کوئی زخم ہو، کوئی پھوڑا نکلے تو ایک یا دو کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب بخار آ جائے مگر بخار سر سے لے کر پاؤں تک ہر رگ میں اثر کرتا ہے، لہذا یہ سارے جسم کی خطاؤں اور گناہوں کو معاف کرائے گا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ایک رات کا بخار تمام خطائیں معاف کرا دیتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں مومن کا ایک رات کا بخار 1 سال کا کفارہ ہے، یعنی اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں بخار جہنم کی بٹھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مومن کو جہنم سے بچا دیتا ہے۔ جب بخار کے متعلق یعنی وہ خطائیں معاف، اس کی وجہ سے خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا علم ہوا کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے خطائیں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا کی، خدایا مجھے ایسا بخار نصیب کر جو تیری راہ میں چلنے، تیرے گھر آنے، تیرے نبی کی مسجد تک پہنچنے سے نہ روکے۔ چنانچہ آپ کو ہمیشہ ہلکا بخار رہتا تھا، اسی حال میں آپ مسجد وغیرہ جایا کرتے تھے، یعنی مسجد میں بھی بخار کی حالت میں جایا کرتے تھے، مدینے کی بازار کے اگر جایا کرتے تھے تو بھی آپ کو بخار ہوتا تھا، اگر آپ جہاد میں جاتے تو بھی آپ کو بخار ہوتا، جہاں بھی جاتے آپ کو ہلکا ہلکا بخار ہوتا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگی مجھے کسی کام سے نہ روکے، یعنی مسجد میں آنے سے، اللہ کی بارگاہ میں جانے سے، یا اللہ تیری دربار میں آنے سے یہ مجھے نہ روک سکے، لیکن یہ مجھے تھوڑا تھوڑا رہے۔ آپ خود دعا مانگ رہے ہیں، یہ بخار مانگ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا اس کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے آنے کی وجہ سے انسان کی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، خود اللہ کی دربار میں یہ مانگ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ انسان کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے۔ آگے اگر انسان کو بخار ہو، تکلیف ہو، تو پھر اگر وہ عبادت گزار ہو، سجدہ کرتا ہو، اللہ کی بارگاہ میں رب رب کرتا ہو، تو پھر وہ کیا اس کے اعمال جو عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ان کا بھی ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ یعنی اگر بخار نہ ہو تو وہ صحیح سلامت جا کر سجدہ کرتا ہے، بخار ہو وہ وقت پر نماز ادا نہ کر سکے تو پھر کیا ملتا ہے اس کو؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ بیمار یا مسافر ہوتا ہے تو اس کے وہی عمل لکھے جاتے ہیں جب وہ تندرستی اور گھر میں کرتا ہے، یعنی اگر
بیماری یا سفر کی وجہ سے وہ تہجد وغیرہ نفل نہ پڑھ سکے یا جماعت میں حاضر نہ ہو سکے، یعنی اگر اس کو بیماری تھی، بیماری آئی، وہ نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھ سکا، جماعت کے ساتھ نہ مل سکا، یعنی جب اس کو بیماری نہیں تھی تو وہ 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا تھا، اب وہ بخار کی وجہ سے حاضر نہ ہوا تو مفسرین کرام ارشاد فرمایا ان کو اس کا ثواب ملے گا، یعنی جماعت کا ثواب ملے گا، پھر بشرطے کہ تندرستی کی حالت میں ان چیزوں کا وہ پابند ہو۔ حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ بیماری یا سفر میں فرائض معاف ہو جاتے ہیں، وہ تو ادا کرنے ہی پڑیں گے، یعنی نماز فرض ہے وہ تو ادا کرنی ہی پڑے گی، اگر رہ گئے ہوں تو ان کی قضا واجب ہے پھر۔ اس لیے اگر بیماری یا سفر کی حالت میں یہ لیٹ ہو گئے یا قضا ہو گئے تو اگر وہ بغیر بیماری کی حالت کے اندر وہ یعنی بیمار تندرست تھا تو وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا تھا تو بیماری کی حالت میں بھی اس کو یہ ثواب ملے گا، کیونکہ وہ نماز کا پابند تھا، اس لیے اس کو یہ ثواب ملے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو نماز با جماعت نصیب فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ یہ میرے چینل سے آپ خود بھی مستفید ہوں، اپنے دوست احباب کو بھی اس سے مستفید کریں، انشاءاللہ العظیم۔ زندگی باقی تو ملاقات۔